السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وبعد۔ قال اللہ تعالیٰ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم رسول کی اتباع اور پیروی کرو گے تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ آج کا جو درس ہے وہ اصول حدیث کے بارے میں ہے، اور اصول حدیث کے متعلق چند اسباق یا چند دروس گزر چکے ہیں، اور آج کا جو درس ہے وہ حدیث مرفوع حدیث کس کو کہتے ہیں اس کے بارے میں۔ مرفوع حدیث اصل میں رفع یرفع معنی بلند ہونا، مرفوع کا معنی لغت میں ہے بلند ہونا، اور یہ اس میں مفعول ہے۔ مرفوع وہ چیز جس کو بلند کیا گیا ہو، تو اللہ کے رسول کی حدیث کو مرفوع کہا جاتا ہے کیونکہ وہ عالی اور بلند ہے۔ تو اللہ کے رسول کی طرف جس چیز کی نسبت ہو اس کو حدیث مرفوع کہتے ہیں، اور اس کا نام مرفوع کس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ وہ بہت بڑے مرتبے والی حدیث ہے، کیونکہ رسول خود بڑے مرتبے اور عالی شان مقام والے ہیں، تو ان کی بات بھی عالی شان مقام اور مرتبے والی ہے۔ تو حدیث مرفوع اس کی تعریف کیا ہے لغت میں، اصطلاح میں، اس کی کتنی قسمیں ہیں، اور اسی طرح سے حدیث مرفوع اور اسی طرح حدیث موقوف اور مقطوع میں کیا فرق ہے۔ تو انشاءاللہ پہلے حدیث مرفوع کے بارے میں، بعد میں حدیث موقوف اور بعد میں حدیث مقطوع۔ تو حدیث مرفوع لغت میں کہتے ہیں وہ چیز جس کو بلند کیا گیا ہو۔ مرفوع اس میں مفعول، یعنی وہ چیز جس کو بلند کیا گیا ہو، یعنی اس کا معنی ہے لغت میں بلند ہونا، رفع یرفع۔ اور اسی طرح سے اصطلاح میں، اصطلاحی تعریف، ہر وہ قول اور ہر وہ فعل، اسی طرح تقریر اور صفت خلقی ہو یا خلقی جس کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف ہو اس کو مرفوع کہتے ہیں۔ تو حدیث مرفوع ہر وہ چیز جس کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف ہو اس کو حدیث مرفوع کہتے ہیں۔ کسی کی طرف کسی چیز کو منسوب کریں، اس اعتبار سے حدیث کی 4 قسمیں ہیں۔ اگر ہم حدیث کی نسبت اللہ کی طرف کریں تو اس کا نام ہے حدیث قدسی۔ اگر کسی بات کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف کریں تو اس کا نام ہے مرفوع، اور اگر کسی بات کی نسبت صحابی کی طرف کریں تو اس کا نام ہے موقوف، اور اگر کسی بات کی نسبت تابعی یا تبع تابعی کی طرف کریں تو اس کا نام ہے مقطوع۔ تو کہنے والے کے اعتبار سے حدیث کی 4 قسمیں ہیں: حدیث قدسی، حدیث مرفوع، حدیث موقوف اور حدیث مقطوع۔ اکثر اصول حدیث کی کتابوں کے اندر یا مصطلح الحدیث کے اندر حدیث کی قسمیں کہنے والے کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں: مرفوع، موقوف، مقطوع۔ لیکن چوتھی قسم بھی کچھ علماء نے ذکر کیا اور وہ صحیح بھی ہے۔ تو حدیث مرفوع لغت میں معنی ہوا بلند ہونا، اونچا مقام رکھنا، اور اصطلاح میں ہر بات، ہر قول، ہر فعل، ہر کام، تقریر جس کا آپ کے سامنے کسی کام کا کیا جانا اور آپ نے اس پر انکار نہیں کیا تو یہ ہے تقریر، یعنی کسی چیز کو ثابت کرنا، یا آپ کی صفت پیدائش کے اعتبار سے کسی نے بیان کی،
یا اخلاق کے اعتبار سے تو اس کا نام ہے مرفوع۔ اس سے پہلے حدیث کی تعریف گزری یہی، تو حدیث کی بھی تعریف یہی ہے اور مرفوع کی بھی تعریف ہوئی ہے۔ تو حدیث مرفوع یا مرفوع اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں کسی چیز کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف ہو۔ تو قولی حدیث قولی، جیسے اللہ کے رسول کا قول کہ اللہ کے رسول نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے دوسرا مسلمان اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اور اس طرح لا تعداد حدیثیں ہیں جس میں آپ کی بات کا ذکر کیا گیا ہے، جیسے من حمل علینا سلاحا فلیس منا، جس نے ہمارے اوپر ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول کی باتیں ہیں، اقوال ہیں، تو اس کا نام حدیث مرفوع قولی، حدیث مرفوع قولی۔ اسی طرح بہت سارے حدیث ہیں، انما الاعمال بالنیات، الحلال بین والحرام بین، بہت ساری حدیث ہیں، سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، بہت ساری حدیثیں حدیث قولی پر مشتمل ہیں۔ حدیث فعلی، حدیث مرفوع فعلی، وہ حدیث جس میں اللہ کے رسول کا کام بیان کیا گیا ہو، تو وہ حدیث مرفوع فعلی ہے، یعنی آپ کا کام۔ جیسے اللہ کے رسول اتا صبات قوم فبال قائمہ، اللہ کے رسول کسی کوئی دان کے پاس آئے اور کھڑے ہو کر پیشاب کیا، تو یہ اللہ کے رسول کا فعل ہے کہ اللہ کے رسول نے ایسا کیا۔ ایسے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرہ، کہ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ وضو کیا، یعنی اعضاء وضو کو صرف ایک مرتبہ دھویا، تو یہ آپ کا فعل ہے، عبداللہ بن عباس بتا رہے ہیں۔ تو اسی طرح کوئی صحابی یا کوئی صحابیات یہ بتا کہ اللہ کے رسول نے ایسا کیا، تو اس کا نام ہے حدیث مرفوع فعلی، حدیث مرفوع فعلی یا مرفوع فعلی، یعنی جس میں اللہ کے رسول کا فعل بیان کیا گیا ہو۔ یعنی جو باتیں حدیث کے اندر اور اس کی شرح میں بیان کی گئی ہیں وہی ساری باتیں مرفوع حدیث میں بیان کی جاتی ہیں۔ اسی طرح تقریر، آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا، آپ نے اس پر انکار نہیں کیا، تو وہ مرفوع تقریری ہے، مرفوع تقریری۔ تقریری کے معنی آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا لیکن آپ نے اس پر انکار نہیں کیا، خاموش رہے، تو یہ حدیث تقریری اور وہ حجت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کسی منکر کام پر خاموش نہیں رہتے۔ اگر وہ چیز حرام ہوتی یا ناجائز ہوتی تو آپ روکتے کہ ایسا مت کرو، جب آپ نے اقرار کیا، آپ نے روکا نہیں، تو حدیث تقریری ہو گئی اور حجت ہو گئی۔ جیسے اس سے پہلے مثال گزری کہ اللہ کے رسول کے سامنے سانڈے کو کھایا گیا، خالد بن ولید نے کھایا اور آپ نے اس پر انکار نہیں کیا، جس سے معلوم ہو کہ سانڈا حلال ہے، اگر کوئی نہ کھائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن کھانا اس کا حلال ہے، اور یہ بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی بھی نماز نہ پڑھے مگر بنو قریظہ میں، تو کچھ صحابہ نے بیچ میں پڑھ لیا، کچھ صحابہ نے وہاں پہنچ کر پڑھا، تو آپ نے کسی پر انکار نہیں کیا، تو یہ حدیث تقریری ہوئی، حدیث مرفوع تقریری۔ اور صفت، جس میں آپ کی صفت بیان کی گئی ہو، صفت دو طرح کی ہے، خلقی پیدائش کے اعتبار سے، جیسے برا بن عازب کی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول لیس بالطویل البین ولا بالقصیر، نہیں زیادہ لمبے تھے اور نہیں ناٹے تھے، یعنی درمیانی اور متوسط درجے کے شخص تھے، تو یہ آپ کی صفت پیدائش کے اعتبار سے۔ کان کثیر اللحیہ کثیف اللحیہ، اللہ کے رسول کی گھنی داڑھی تھی اور لمبی داڑھی تھی، تو یہ بھی کیا ہے، آپ کی صفت ہے۔ اور کسی بھی روایت میں کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے کبھی داڑھی کو کاٹا یا ادھر سے ادھر سے کچھ لیا۔ ایک حدیث ہے ضعیف جس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول یعنی دائیں اور بائیں طرف سے داڑھی کو لیتے تھے، لیکن وہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ تو آپ کے متعلق یا آپ کے بارے میں جو بیان ہے کہ آپ کی جیسے اللہ نے داڑھی پیدا کی ہے ویسے ہی تھی، کبھی کہیں سے بھی اللہ کے رسول نے ایک بال بھی نہیں لیا۔
تو یہ حدیث مرفوع وصفی ہے کہ اس میں آپ کی صفت بیان کی گئی، لیکن پیدائش کے اعتبار سے اور اخلاق کے اعتبار سے، جیسے اللہ کے رسول کے بارے میں بیان کیا گیا کان اشد حیاء من العذراء فی خدرہا، اللہ کے رسول سب سے زیادہ حیا والے تھے، یہاں تک کہ کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا و شرم والے تھے۔ جس زمانے میں یا جو عورتیں یا جو لڑکیاں شرم والی ہوتی ہیں ان سے زیادہ اللہ کے رسول شرم والے تھے۔ آج کے زمانے کی بات نہیں ہے بلکہ پہلے کے زمانے کی۔ تو اللہ کے رسول بہت حیا اور شرم والے تھے۔ اسی طرح اللہ کے رسول کا اخلاق تھا کان اجود الناس، سب سے زیادہ سخی تھے۔ تو یہ اخلاق ہے، یعنی اخلاق کے اعتبار سے اللہ کے رسول کا بیان کیا جانا یہ بھی حدیث ہے۔ تو جس چیز کی بھی نسبت اللہ کے رسول کی طرف ہو اس کو کہتے ہیں مرفوع۔ آپ نے کیا، آپ نے کہا، آپ خاموش رہے، آپ کی صفت، تو یہ سب کیا ہے؟ حدیث مرفوع ہے۔ اور اس سے پہلے حدیث میں بھی یہی چیزیں بیان کی گئی۔ تو یہ حدیث مرفوع ہے۔ حدیث مرفوع کی دو قسمیں ہیں، حدیث مرفوع التصریحی یا صریحی، وہ حدیث جس میں صراحتاً اس بات کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف ہو، جیسے یہ مثالیں گزری۔ اور مرفوع حکمی، وہ حدیث جو ظاہری طور پر اللہ کے رسول کی بات تو نہیں ہے لیکن وہ آپ ہی کا حکم ہے، وہ آپ ہی کا حکم ہے، وہ اس کو حدیث ہی میں شمار کرتے ہیں، یعنی ڈائریکٹ وہ حدیث نہیں ہے لیکن قرینے سے اور اشارے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بھی حدیث ہے، اللہ کے رسول کی طرف سے ہی ہوگا۔ تو اس کی چند صورتیں اور شکلیں ہیں۔ ایک یہ کہ صحابی کہے کہ ہمیں حکم دیا گیا یا ہمیں منع کیا گیا، تو اس میں ڈائریکٹ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا یا اللہ کے رسول نے ہمیں منع کیا، لیکن اشارہ ہے۔ جیسے حدیث میں ہے امر بلال ان یشفع الاذان وان یوتر الاقامہ، بلال کو حکم دیا گیا کہ وہ اذان کو ڈبل کہے اور اقامت کو ایک ایک مرتبہ کہے۔ تو اس میں امرا فعل مجہول ہے، تو ایسی صورت میں حکم دینے والا کون ہے، منع کرنے والا کون ہے، معلوم نہیں ہے۔ لیکن علماء کہتے ہیں کہ جب صحابی کہے کہ ہمیں حکم دیا گیا یا ہمیں منع کیا گیا، تو اس صورت میں منع کرنے والا اور حکم دینے والا کون ہوگا؟ اللہ کے رسول ہی ہیں، لیکن ڈائریکٹ نہیں ہے، انڈائریکٹ ہے۔ تو اس صورت میں اس کو کہتے ہیں مرفوع حکمی، حکم کے اعتبار سے یہ مرفوع ہے، اللہ کے رسول کی بات ہی ہے، کیونکہ صحابہ کرام کو حکم دینے والا اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے صحابی دوسرے صحابی کو حکم دے، لیکن یہ احتمال کمزور اور ضعیف ہے۔ اصل یہی ہے کہ حکم دینے والا اللہ کے رسول ہی ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں مرفوع حکمی، حکم کے اعتبار سے، حجت کے اعتبار سے یہ بھی مرفوع ہے۔ اسی طرح دوسری چیز، صحابی کہے کننا نفعل، ہم ایسا کرتے تھے، تو اس میں اللہ کے رسول کا قول نہیں ہے اور نہیں فعل ہے، لیکن صحابی بتا رہا کہ ہم ایسا کرتے تھے۔ اس میں دو چیزیں، اگر صحابی اللہ کے رسول کے زمانے کی طرف اشارہ کرے تو مرفوع ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ بھی مرفوع حکمی ہے، حکم کے اعتبار سے مرفوع ہے۔ لیکن اس میں اختلاف نہیں ہے کیونکہ اس میں اللہ کے رسول کا زمانہ پایا جاتا ہے۔ جیسے جابر کہتے ہیں کننا نازل والقرآن ینزل، ہم عزل کرتے تھے اور قرآن نازل ہوتا تھا۔ اگر چیز منع ہوتی تو اللہ کے رسول ہمیں منع کرتے یا قرآن اسے روکتا۔ عزل کا معنی بیان کیا گیا کہ آدمی اپنی بیوی سے ہم بستر کے وقت اپنا پانی دوسری جگہ پر گرا دے، تو اس کو کہتے ہیں عزل۔ عزل کا کیا حکم ہے؟ اس سلسلے میں اہل علم کی 4 اقوال ہیں، اس کی دوسری جگہ ہے، لیکن بہرحال یہ جابر کہتے ہیں، اور یہ حدیث صحیح مسلم موجود ہے، تاکہ بخاری میں بھی ہے۔ تو یہ صحابی کہہ رہے ہیں، تو یہ تقریر ہے، کیا ہوئی؟ یہ تقریر ہوئی، اور اس کو کہتے ہیں حدیث مرفوع حکمی، کیونکہ اس میں اللہ کے رسول کے بارے میں بیان نہیں کیا گیا،
لیکن وہ کہتے کہ ہم ایسا کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے جو اللہ کے رسول کے زمانے میں ہو اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ بات ضرور پہنچی ہوگی، کسی صحابی نے بتائی ہوگی، اور اگر یہ چیز منع ہوتی تو اللہ رب العالمین آسمان سے نازل فرماتے کہ یہ چیز منع ہے، قرآن اس کے بارے میں حکم بیان کر دیتا۔ تو یہ ظاہر اور ڈائریکٹ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے دیکھا یا اللہ کے رسول نے اس سے منع کیا یا روکا، بلکہ اس میں یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول کے زمانے میں کام کیا گیا، تو اس کو کہتے ہیں مرفوع حکمی، حکم کے اعتبار سے یہ مرفوع ہے، کیونکہ اگر چیز منع ہوتی تو قرآن اس کے بارے میں منع کرتا اور اللہ کے رسول اس کے بارے میں روکتے، کیونکہ ضرور یہ بات اللہ کے رسول تک پہنچتی، تو اس کو کہتے ہیں مرفوع حکمی۔ تو یہ دوسرا، ایک صحابی کا ہمیں حکم دیا گیا یا ہمیں منع کیا گیا۔ اگر اس میں کہیں کہ اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا تو یہ مرفوع صریح ہے، واضح طور پر یہ مرفوع ہے، لیکن کہ ہمیں حکم دیا گیا، ہمیں منع کیا گیا، کہنے والا اور حکم دینے والا کون ہے، اس میں ذکر نہیں ہے اس کا، تو یہ مرفوع حکمی ہوگا۔ اسی طرح صحابی کہے کہ ہم ایسا کرتے تھے، اور اگر اس میں اللہ کے رسول کے زمانے کا ذکر ہے تو یہ مرفوع ہے، اس میں زیادہ اختلاف نہیں ہے۔ لیکن اگر صرف صحابی کہے کہ ہم ایسا کرتے تھے، ہو سکتا ہے اللہ کے رسول کے زمانے میں اور ہو سکتا ہے اللہ کے رسول کی وفات کے بعد، دونوں چیزوں کا احتمال ہے، تو اس کو بھی علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی مرفوع حکمی ہے، کیونکہ کننا ہم ایسا کرتے تھے، یہ اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ صحابہ کرام کثرت سے یہ کام کرتے تھے، اور ایسا کام کرنا صحابہ کرام بغیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیے ہوئے نہیں کرتے، تو اسی لیے اس کا بھی مرفوع حکمی ہے، لیکن اس میں اللہ کے رسول کے قول یا فعل کا ذکر نہیں ہے۔ اسی طرح چوتھی صورت اور چوتھی شکل جو ڈائریکٹ مرفوع صریح نہیں ہے، واضح طور پر مرفوع نہیں ہے، اللہ کے رسول کی بات یا فعل یا تقریر نہیں ہے، لیکن اس میں اشارہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی حدیث ہے، اس میں حکم ہے، یعنی حکم کے اعتبار سے، حجت کے اعتبار سے اس کو مرفوع ہی شامل کیا جائے گا۔ جیسے من السنت، صحابی کے سنت میں سے یہ ہے، صحابی کے سنت میں سے یہ ہے، تو اب سنت حضرت عمر کی بھی ہو سکتی ہے، ابو بکر کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اول باول سب سے پہلے اگر سنت کا اطلاق ہوتا ہے تو اللہ کے رسول کی بات پر ہی ہوتا ہے، اس میں واضح طور پر یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا یا اللہ کے رسول نے منع کیا، لیکن اس میں یہ کہا گیا کہ سنت میں سے یہ نہیں ہے، سنت میں سے یہ ہے، اس سے معلوم ہوا کہ یہ بھی مرفوع ہے لیکن حکم کے اعتبار سے۔ جیسے کہ انس کی روایت ہے، قتادہ روایت کرتے ہیں کہ سنت میں سے یہ ہے کہ اگر آدمی کنواری عورت پر، بیوہ عورت سے شادی کرے، مطلقہ سے، یا اس کا شوہر وفات ہو گیا اس سے شادی کرے، تو اس کے بعد 3 دن اس کے پاس رہے، بیوہ عورت کے پاس، اور اس کے بعد پھر باری تقسیم کرے، اور اگر کنواری عورت سے شادی کیا ہے تو اس کے پاس 7 دن رہے گا اور بعد میں باری تقسیم کرے گا۔ تو انہوں نے کہا من السنہ، یہ سنت میں سے ہے۔ قتادہ کہتے ہیں اگر میں کہتا کہ انہوں نے اللہ کے رسول سے روایت کرتا، اللہ کے رسول سے روایت کیا، تو میں یہ کہہ دیتا، لیکن انہوں نے کہا من السنہ، انس نے یہ کہا، تو یہاں پر سنت سے مراد اللہ کے رسول کی حدیث ہے حکم کے اعتبار سے، اس میں اللہ کے رسول کا قول نہیں ہے، لیکن صحابی کا یہ کہنا کہ من السنہ، سنت میں سے یہ ہے، تو اس سے مراد اللہ کے رسول کی سنت، کیونکہ اول باول سنت سے مراد اللہ کے رسول کی ہی ہوتی ہے، لیکن جب اس میں اللہ کے رسول کا قول نہیں ہے، اللہ کے رسول کا فعل نہیں ہے، تو اس کو کہا گیا کہ یہ مرفوع حکم کے اعتبار سے ہے، مرفوع حکم کے اعتبار سے ہے، وہ بھی حجت ہے، وہ بھی کیا حجت ہے، اور اس پر عمل کیا جائے گا۔ اسی طرح کوئی صحابی کوئی ایسی بات کہے جس میں عقل کا دخل نہیں ہے، رائے کا دخل نہیں ہے، اور وہ صحابی کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول نہیں کہہ رہے ہیں، تو اس کو بھی حدیث مرفوع کہیں گے حکم کے اعتبار سے۔ جیسے عمار بن یاسر کا قول ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من صام، نہیں اللہ کے رسول کے نہیں، انہوں نے کہا ایک آدمی سے، شاید بکری بنی ہوئی تھی یا کوئی چیز تھی،
تو ایک آدمی سے کہا کہ کھا لو، تو اس نے کہا کہ نہیں میں روزے سے ہوں. تو وہاں پر عمار بن یاسر نے کہا کہ جس نے، یہ قول کن کا؟ عمار بن یاسر کا ہے، جس نے شک کے دن روزہ رکھا اس نے ابو القاسم کی نافرمانی کی. تو یہ بات آدمی اپنے اجتہاد سے نہیں کہہ سکتا، اس میں عقل کا کوئی دخل نہیں ہے. قول کن کا؟ عمار بن یاسر کا ہے، لیکن اس کا حکم مرفوع ہے کہ وہ بات ایسی ہی اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے، ضرور انہوں نے اللہ کے رسول سے سنا ہوگا. لیکن اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو جس میں اجتہاد کی گنجائش ہو، استنباط کی گنجائش ہو، اور صحابی کہہ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے انہوں نے، صحابی نے اس آیت سے یہ سمجھا یا صحابی نے اس حدیث سے یہ سمجھا اور اپنا اجتہاد اور اپنا سمجھ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، تو وہ حجت نہیں ہوگا. لیکن ایسی بات ہو جس میں عقل کا کوئی دخل نہ ہو، رائے کا کوئی دخل نہ ہو، تو اس صورت میں وہ حدیث مرفوع ہوگی، لیکن حکم کے اعتبار سے. جیسے کوئی صحابی بیان کرے کہ آنے والے زمانے میں یہ ہوگا، یا یہ کہے کہ ایسا زمانے میں ہوا تھا، تو یہ صحابی، اس میں عقل کا دخل نہیں ہے، ضرور انہوں نے اللہ کے رسول سنا ہوگا. لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ وہ صحابی اہل کتاب سے یعنی بنی اسرائیل سے روایت نہ کرتا ہو، کیونکہ جو صحابی بنی اسرائیل سے روایت کرتا ہو تو اس صورت میں ہو سکتا ہے انہوں نے اسرائیلی روایت کی ہوں. تو یہ شرط ہے کہ ان سے نہ لیا ہو. جیسے عبداللہ بن عمرو بن عاص ان کی کتابیں پڑھتے تھے اور ان میں سے روایت کرتے تھے، لیکن کچھ ایسے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے سے کچھ بھی نہیں لیا. اس صورت میں ان کی بات اگر آنے والے زمانے کے بارے میں ہے یا پچھلے زمانے کے بارے میں ہے، یا وہ صحابی بھی جو اہل کتاب کی کتابوں سے پڑھتا ہے لیکن ایسی بات کہی ہے جس کا تعلق اہل کتاب سے نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول سے ہے، تو اس صورت میں، یا قرآن سے ہے جس کا ذکر اہل کتاب یا بنی اسرائیل کی کتابوں میں نہیں ہے، تو اس صورت میں اس کا بھی حکم مرفوع ہوگا. اسی طرح سے اگر تابعی کہے کہ صحابی نے اس حدیث کو مرفوع بیان کیا، یعنی تابعی کہے، جیسے سعید بن مسیب کہیں کہ ابو ہریرہ نے روایتاً کہا، یا اس کو آگے تک پہنچایا، اللہ کے رسول کا نام ذکر نہ ہو، تو اس سے مراد کیا ہوگا کہ یہ حدیث مرفوع ظاہری طور پر نہیں ہے، ڈائریکٹ نہیں ہے، لیکن اس میں اشارہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول کی ہی بات ہے، تو اس کا نام ہے مرفوع حکمی. اسی طرح سے اگر صحابی کسی قرآن کی آیت یا سورت کا سبب نزول بیان کرے کہ ایسا کام ہوا تو اس طرح سے یہ آیت نازل ہوئی، تو اس کو بھی علماء کہتے ہیں کہ یہ حدیث مرفوع ہے، لیکن حکم کے اعتبار سے. اللہ کے رسول نے کچھ نہیں فرمایا، صحابی کہہ رہے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیث مرفوع ہے. جیسے تقریباً عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ اہل کتاب یا یہود کہتے تھے کہ جو آدمی اپنی بیوی سے ہم بستری کرے، جس جگہ پر بچہ پیدا وہاں پر، لیکن پیچھے کی طرف سے، تو بچہ پیدا ہوتا ہے بینگا، یعنی اس کی آنکھ میں عیب ہوتا ہے، کان الولد احول. تو کہتے ہیں کہ تو یہ آیت نازل ہوئی، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے اس جگہ پر جیسے چاہو جس طرح سے چاہو آؤ، لیکن شرط یہ کہ ایک ہی جگہ جہاں پر بچہ پیدا ہوتا ہے وہاں پر. تو اللہ نے اجازت دی. تو یہودیوں کا وہ قول جس میں یہ ہے کہ بچہ، اس کی آنکھ بیکار پیدا ہوتی ہے یا وہ کانا پیدا ہوتا ہے اس طرح سے، ایسی حرکت سے، تو یہ بات غلط ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہوا تو اس طرح سے آیت نازل ہوئی. تو یہ حدیث مرفوع کے حکم میں ہے. لیکن اگر صحابی تفسیر بیان کریں کسی آیت کی تو اس کا مرفوع کا حکم نہیں ہے، وہ صحابی کا اجتہاد اور صحابی کی تفسیر ہے. کیونکہ صحابی کی تفسیروں میں اختلاف پایا جاتا ہے، کوئی صحابی کہتا ہے اس کا معنی یہ، کوئی کہتا ہے یہ، جس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ تفسیر جو قرآن کی آیت کی یا حدیث کی ہے، تو اس سے انہوں نے اپنا فہم اور سمجھ لیا ہے. اور سب سے پہلے تفسیر قرآن کی جائے تو قرآن سے، پھر اللہ کے رسول کی بات سے، اور پھر صحابی کی بات سے، تو اس کا مقام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کا مرفوع کا حکم نہیں ہوگا. لیکن اگر ایسا ظاہر ہو کہ یہ تفسیر اللہ کے رسول ہی سے لی گئی ہے تو اس صورت میں اس کا مرفوع کا حکم ہوگا. ورنہ صحابہ کرام کی تفسیر کے اندر کوئی صحابی اس کا معنی یہ بیان کرتا ہے، کوئی یہ بیان کرتا ہے، تو بذات خود تفسیر یہ مرفوع کے حکم میں نہیں ہے.
لیکن اس میں گنجائش ہے مرفوع کے ہونے کی. لیکن اگر یہ بیان کرے کہ یہ آیت یہ ایسا کام ہوا اور یہ آیت نازل ہوئی تو اس صورت میں اس کا حکم مرفوع حکمی ہوگا، یعنی گویا کہ وہ اللہ کے رسول نے ہی بات کہی ہے اور وہ حجت ہوگی. تو گویا کہ مرفوع کی دو قسمیں، ایک وہ مرفوع جو صریح ہو جس میں ڈائریکٹ اس چیز کا واسطہ اللہ کے رسول سے ہو، جیسے آپ نے کہا اللہ کے رسول نے کہا، اللہ کے رسول نے کام کیا، اللہ کے رسول کے سامنے یہ کام کیا گیا، یہ اللہ کے رسول کی صفت ہے اخلاق کے اعتبار سے یا پیدائش کے اعتبار سے، تو اس میں ڈائریکٹ واسطہ کوئی نہیں ہے، اللہ کے رسول سے ہی اس کا تعلق ہے. لیکن جس چیز کا تعلق اللہ کے رسول سے نہ ہو لیکن وہ چیز بغیر اللہ کے رسول کے ہو ہی نہیں سکتی تو اس کا نام ہے مرفوع حکمی، حکم کے اعتبار سے. اور جس کا واسطہ یا جو ڈائریکٹ اللہ کے رسول کی طرف ہو اس کو کہتے ہیں مرفوع تصریحی یا مرفوع صریحی. ڈائریکٹ جس چیز کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف ہو تو اس کو کہتے ہیں مرفوع التصریحی، اور جس میں واسطہ ہو تو اس کا نام ہے مرفوع حکمی، یعنی حکم کے اعتبار سے. مرفوع حدیث سب سے اعلیٰ اور اونچی حدیث کی بیان کی جاتی ہے کیونکہ اس کا تعلق اللہ کے رسول سے ہی ہے. مرفوع حدیث کے متعلق اور بھی چیزیں ہیں لیکن اتنا انشاءاللہ کافی ہے. اس کے علاوہ حدیث موقوف، حدیث موقوف، موقوف کا معنی ہے یہ اس میں مفعول ہے، شاید انگریزی میں آبجیکٹ بولتے ہیں یا کہ دوسری چیز. مفعول کس کو بولتے ہیں؟ آبجیکٹ. اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی جس چیز کو جس کام کو کیا گیا ہو، یعنی یہ کام کرنے والا فاعل اس کو کہتے ہیں عربی میں، جس کام کو کیا گیا ہو وہ مفعول. تو موقوف یہ اس میں مفعول ہے، اس میں مفعول ہے. وقف یقف معنی کسی چیز کو روکنا، کسی چیز کو واضح کرنا، اور اسی طرح کسی چیز کو موقوف اور محبوس کرنا. تو موقوف اس میں مفعول ہے. موقوف کی اصطلاحی تعریف کہ وہ قول یا فعل جس کی نسبت صحابی کی طرف ہے اس کو موقوف کہتے ہیں. یعنی اس بات کو صحابی تک روک لیا گیا، آگے تک نہیں گئی، اللہ کے رسول تک نہیں گئی، تو موقوف وہ چیز جس کو روک دیا گیا ہو. تو اور اصطلاح میں اور قاعدے کے اندر گرامر میں کہتے ہیں موقوف وہ بات یا وہ فعل جس کی نسبت صحابی کی طرف ہو. اور صحابی کی تعریف کیا ہے تو اس سے پہلے صحابی کی بحث میں پوری تفصیل گزر چکی. تو جس بات کی اور جس کام کی نسبت صحابی کی طرف ہو، صحابہ کرام کی طرف ہو یا صحابیہ کی طرف ہو تو اس کا نام ہے حدیث موقوف. حدیث موقوف کی ایک تعریف یہ ہوئی کہ وہ قول، بات، فعل، کام جس کی نسبت صحابی کی طرف ہو. دوسری تعریف ہے کہ صحابی کا وہ قول یا فعل یا تقریر اس کی نسبت صحابی کی طرف ہے تو وہ حدیث موقوف ہے. لیکن اکثر علماء تقریر کو شامل نہیں کرتے کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہی ایک ایسی ذات ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے نہیں، اور جو کام حرام ہوگا اس کو بولیں گے یہ حرام ہے، اور جو حکم جائز ہوگا اس کو کہیں گے جائز ہے. لیکن صحابی ایک بشر ہے، انسان ہے، ہو سکتا ہے کسی مصلحت کی وجہ سے ان کے سامنے کوئی کام کیا گیا لیکن انہوں نے انکار نہیں کیا. جیسے کہ تقریباً حجاج بن یوسف نے جمعہ کو مؤخر کیا، اور انس رضی اللہ عنہ نے بعد میں لوگوں کو بتایا کہ یہ اس طرح کرنا جائز نہیں ہے، ان کے سامنے نہیں کہا. ایسا نہیں کہ صحابہ کرام ڈرتے تھے، کہتے تھے لیکن کسی مسئلہ کی وجہ سے اس کو تاخیر کر سکتے ہیں. اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے تو اس لیے صحابی کی تقریر حجت یا تقریر میں اہل علم نے اس کو شامل نہیں کیا ہے. کچھ علماء نے یہ تعریف کی ہے لیکن راجح قول صحابی کا قول یا فعل وہ موقوف ہے. اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان کے ساتھ ظہر کی نماز یعنی مکے میں تھے حج میں یا عمرے میں تو انہوں نے 4 پڑھی حضرت عثمان کے ساتھ. حالانکہ عبداللہ بن مسعود نے بعد میں بتایا کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ اور اسی طرح
ابو بکر عمر کے ساتھ 2 رکعت ہی پڑھتے تھے، یعنی ہم لوگ سفر اس کو شمار کرتے ہیں 2 ہی رکعت پڑھتے تھے. تو لوگوں نے کہا کہ تو پھر آپ انکار کیوں نہیں کرتے؟ کہا کہ الخلاف شر، کہ اختلاف کرنا یہ شر ہے، کیونکہ 2 سفر میں رکعت پڑھنا 4 رکعت والی نماز کو یہ فرض اور واجب نہیں ہے. پڑھیں تو اچھی چیز ہے، نہیں پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن انہوں نے پھر بھی حضرت عثمان پر انکار نہیں کیا، جس سے یہ معلوم ہوا کہ صحابی کا اقرار کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ حجت ہے، صرف اللہ کے رسول کی تقریر ہی حجت شمار کی جائے گی. لیکن پھر بھی اہل علم نے صحابی کی تقریر کو بھی حدیث موقوف شمار کیا ہے. لیکن اگر اس کو شمار بھی کر لیں تب بھی وہ موقوف ہی رہے گی، تبھی وہ موقوف ہی رہے گی. تو صحابی کا قول جیسے جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب آدمی نماز کے اندر ہنس دے، یعید الصلاۃ ولا یعید الوضوء، تو نماز کو دہرائے گا اور وضو کو دہرائے گا نہیں. یا نماز کے اندر آدمی کسی نے ہنس دیا، زور سے ہنس دیا، مسکرانے سے نماز نہیں ٹوٹتی ہے، یعنی تھوڑا سا آدمی مسکرا دیا پھر اپنی نماز کو سنبھال لیا تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی. لیکن ہنس دیا تو اس صورت میں وہ بات ہو گئی اور نماز اس کی باطل ہو گئی، جابر کہتے ہیں. لیکن اس کا وضو باطل نہیں ہوگا، اس کا وضو باطل نہیں ہوگا. تو نماز کو دہرائے گا لیکن وضو کو نہیں دہرائے گا. تو یہ جابر کی بات ہے، رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، تو یہ موقوف ہوئی. یہ کیا ہوئی؟ موقوف قولی ہوئی. اسی طرح حضرت عمر کا قول ہے، انہوں نے ایک ابو الزوائد تقریباً شخص تھا، اس سے کہا کہ لا یمنعک من الزواج الا عجز و فجور، کہ آپ کو، کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر کہہ رہے ہیں. ابو الزوائد ایک شخص ہے، اس سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نکاح سے نہیں منع کر رہا ہے مگر 2 چیزیں، یا تو آپ کے پاس طاقت نہیں ہے اسی لیے شادی نہیں کر رہے ہیں، یعنی مرد نہیں ہیں، یا آپ غلط راستے پر ہیں اسی لیے آپ کو شادی کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے. یعنی انہوں نے کہا کہ شادی کرو، اور آپ کو شادی کرنے سے 2 ہی چیزیں روکتی ہیں، یا تو آپ مرد نہیں ہیں، شادی کے لائق نہیں ہیں تو عذر معقول ہے، یا تو آپ غلط راستے پر ہیں اسی لیے شادی نہیں کر رہے ہیں. تو یہ حضرت عمر کا قول ہے، تو یہ حدیث موقوف قولی ہوئی، موقوف قولی. اسی طرح حضرت عمر نے کہا لا حظ فی الاسلام لمن ضیع الصلاۃ، اس شخص کا اسلام کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے جس نے نماز کو ضائع کر دیا. نماز چھوڑنے کا کیا حکم ہے ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن حضرت عمر کا یہ قول ہے تو یہ موقوف قولی ہوئی. اسی طرح سے اگر فعل ہے تو صورت میں صحابی کا کوئی کام ہے یا فعل ہے تو اس کا نام ہے موقوف فعلی. جیسے عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کانا لا یصوم فی السفر، سفر میں روزہ نہیں رکھتے تھے. تو یہ عبداللہ بن عمر کا کام ہے، فعل ہے، تو اس کو کہتے ہیں موقوف فعلی. تو عبداللہ بن عمر سفر میں روزہ نہیں رکھتے تھے، یہ کس نے کہا؟ نافع نے کہا. اس میں عبداللہ بن عمر کچھ بول نہیں رہے ہیں، لیکن نافع کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ بن عمر لا یصوم فی السفر، سفر میں روزہ نہیں رکھتے تھے، جس سے یہ معلوم ہوا کہ عبداللہ بن عمر کا یہ فعل تھا کہ سفر میں روزہ نہیں رکھتے تھے. سفر میں روزہ رکھے نہ رکھے اس سلسلے میں یہ فقہی مسئلہ ہے. اگر آدمی کے پاس طاقت ہے تو روزہ رکھے، طاقت نہیں ہے تو نہ رکھے، دونوں برابر ہے. بہرحال ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن عبداللہ بن عمر کا یہ فعل ہے تو یہ موقوف فعلی ہے. موقوف تقریری، جیسے صحابہ کرام سب اکٹھا ہوئے اور قرآن کو جمع کیا، یہ صحابہ کا فعل ہے. صحابہ کے سامنے یہ کام کیا گیا اور کسی صحابہ نے اس پر انکار نہیں کیا. لیکن جیسے کہ معلوم ہوا کہ تقریر یہ اللہ کے رسول کی ہی اصل میں ہے اور وہی حجت ہے. صحابہ کرام اگر سب پر متفق ہو جائیں اور اکٹھا ہو جائیں تو اس صورت میں وہ حجت ہوگا اور اس کو اجماع کہا جائے گا. لیکن کسی صحابی ایک کی تقریر حجت ہے یا نہیں، اس سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے، کیونکہ اس کی بہت سارے وجوہات ہیں. ہو سکتا ہے صحابی کسی مسلک کی وجہ سے کسی کام کا انکار نہ کریں، جیسے کہ عبداللہ بن مسعود کا قول اور انس بن مالک کا فعل گزرا. موقوف حجت ہے کہ نہیں ہے اس سلسلے میں اس سے پہلے گزرا
کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو صحابہ کرام کی ہیں لیکن اس کا حکم مرفوع ہے، تو وہ تو حجت ہے ہی. جیسے صحابی کے سنت میں سے یہ ہے، صحابہ کرام کہے کہ ہم ایسا کرتے تھے تو اس کا نام مرفوع ہی ہے. لیکن صحابی کا قول ہے اور صحابی کا فعل ہی ہے، تو وہ حجت ہے کہ نہیں ہے؟ اس سلسلے میں اگر صحابی کا قول یا فعل شریعت سے نہیں ٹکرا رہا ہے، سنت سے نہیں ٹکرا رہا ہے اور قرآن سے نہیں ٹکرا رہا ہے تو اس صورت میں وہ حجت ہے. لیکن اگر صحابی کا قول یا فعل ایسا ہے کہ قرآن و حدیث میں اس طرح کی چیز نہیں ہے تو اس صورت میں وہ حجت نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کرام انسان تھے، بشر تھے، ان سے خطا یا اجتہاد ہو سکتا تھا اور ان سے غلطی ہو سکتی تھی. جی یعنی کوئی بھی صحابی کبھی بھی کسی صورت میں جانتے ہوئے قرآن حدیث کی مخالف نہیں کر سکتا. اسی چیز کو جزاک اللہ خیر میں ذکر کرنے والا تھا اس کے بعد، لیکن آپ نے تنبیہ کی، جزاک اللہ خیر. تو صحابی جان بوجھ کر کے قرآن حدیث کی مخالف نہیں کر سکتا، لیکن اپنا حسب اجتہاد ہو. جیسے عبداللہ بن عمر اپنے پیر کو 7 مرتبہ وضو میں دھوتے تھے. کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ. لیکن حدیث میں 3 مرتبہ زیادہ سے زیادہ ہے. تو کیا ہمیں اس چیز کا حکم دیا گیا ہے؟ نہیں ہے. تو ان کا ہو سکتا ہے اپنا اجتہاد ہو. اسی طرح عبداللہ بن عمر جب حج میں یا عمرے میں جاتے تھے تو داڑھی کو کاٹتے تھے. کیا اللہ کے رسول کاٹتے تھے؟ نہیں. تو عبداللہ بن عمر کا یہ اپنا اجتہاد ہے، لیکن حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے داڑھی کاٹی. تو وہ ان کا اپنا اجتہاد ہے، وہ معذور ہیں، ان کو ہم نہیں کہہ سکتے اس صحابی نے بدعت کی یا نافرمانی کی. نہیں، ان کا اپنا اجتہاد ہے، وہ اس طرح سمجھے. اور صحابہ کرام جیسے کہ عبداللہ بن عمر علماء تھے. اسی طرح تقریباً ابو موسیٰ اشعری برف کھانے کو اگر کھا لیتے تو کہتے کہ یہ برف کھانا اور پینا نہیں ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح عبداللہ بن عمر اپنے آنکھ کھول کر کے اس کے اندر پانی ڈالتے تھے. تو اس طرح سے ہمیں حکم نہیں دیا گیا ہے. تو کچھ صحابہ کرام اپنے اعتبار سے اجتہادات کرتے، لیکن قرآن و حدیث میں اس چیز کا اس طرح کا ذکر نہیں ہے. تو اس صورت میں ہم صحابہ کرام کو غلط نہیں کہہ سکتے. کہتے کہ صحابہ کرام سے اس سلسلے میں دوسرے صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا تو ان کی بات مانا کہ یہ ان کی. تو اسی لیے کہیں کہ ہو سکتا ہے صحابی سے اس صورت میں بھول ہو گئی، یا انہوں نے اس طرح سمجھا لیکن دوسرے صحابہ کرام نے اس طرح سے سمجھا. اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ معوذتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کو قرآن میں شمار نہیں کرتے تھے، لیکن پورے صحابہ کا اجماع ہے کہ وہ قرآن میں سے ہے. اور عبداللہ بن مسعود یہ سمجھتے تھے کہ یہ صرف رقیہ کے لیے اور دم کے لیے نازل ہوئی ہے. تو کیا ہم عبداللہ بن مسعود کی بات کو مانیں؟ نہیں، بلکہ کہیں گے کہ ان سے اپنا اجتہاد ہے. یا کچھ علماء کہتے ہیں کہ بعد میں انہوں نے سے رجوع کر لیا، لیکن یہ دوسری چیز ہے. تو اس طرح سے کبھی کبھی کوئی صحابی بات کرتا ہے یا کوئی کام کرتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کی دلیل قرآن و حدیث سے نہ ہو، تو ہو سکتا ہے وہ چیز اس صحابی تک پہنچی نہ ہو، یا انہوں نے یہ چیز منسوخ ہو گئی، اس کو علم نہ ہو. جیسے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے وفات کے بعد جب رکوع کرتے تو رکوع میں ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں کے درمیان رکھتے، گھٹنوں کو اوپر نہیں رکھتے بلکہ اندر رکھتے ایسے اللہ کے رسول کے وفات کے بعد. تو کیا ہم کہیں گے کہ صحابی نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی؟ نہیں، ان تک وہ حدیث نہیں پہنچی. جیسے کہ صحابی نے کہا کہ ہاں یہ عبداللہ بن مسعود ایسا کرتے ہیں، ان کی بات صحیح ہے، لیکن ایسا پہلے حکم تھا، بعد میں یہ منسوخ ہو گیا اور بعد میں ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم اپنا ہاتھ گھٹنوں کے اوپر رکھیں. لیکن عبداللہ بن مسعود کو یہ بات نہیں پہنچی، یہ بات ان تک نہیں پہنچی. تو اسی لیے کسی صحابی کی بات حجت ہے کہ نہیں ہے اس اعتبار سے، اگر سب صحابہ کرام متفق ہیں تو حجت ہے، اور اگر کوئی صحابی بات کہہ رہا ہے یا کام کر رہا ہے کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی ہے تب بھی حجت ہے. لیکن اگر کوئی صحابی کوئی بات کرے یا کام کرے، وہ ایک انسان و بشر ہیں، ہو سکتا ہے ان تک وہ حدیث
جو منسوخ ہو گئی وہ نہیں پہنچی، یا ہو سکتا ہے وہ بھول گئے ہوں، اس طرح بہت ساری چیزیں واقع ہو سکتی ہیں، تو اس صورت میں ان کی بات حجت نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ حدیث موقوف ہے۔ تو جس موقوف کا حکم مرفوع حکمی ہے تو وہ تو مرفوع ہے ہی ہے، لیکن جو مرفوع حکم میں داخل نہیں ہے تو اس میں یہ بات کی گئی ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ صحابی کی بات مطلقاً حجت ہے، کچھ کہتے ہیں کہ جو صحابہ کرام مجتہد ہوں، اہل علم ہوں، تو ان کی بات حجت ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ صحابی کی بات حجت نہیں، حجت قرآن حدیث ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اگر صحابی کی بات قرآن حدیث سے نہیں ٹکرا رہی ہے، اور ٹکرانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام جان بوجھ کر کے قرآن حدیث کی مخالفت کرتے ہوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ہو سکتا ہے اپنا اجتہاد ہو سکتا ہے ان کو اس طرح سمجھ میں آیا ہو سکتا ہے وہ حدیث دوسری حدیث جس کے ذریعے پہلے حدیث کو منسوخ کیا گیا ان تک نہیں پہنچی ہے، تو اس اعتبار سے بھی ان سے یہ چیز ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ صحابی کا اجتہاد ہو، جیسے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں گزرا کہ وہ جب مکہ جاتے، حالانکہ مدینہ میں تھے، اب مکہ ان کا گھر نہیں ہے، تھے مکہ کے، اللہ کے رسول بھی مکہ کے تھے، دوسرے صحابہ کرام مہاجرین بھی مکہ کے تھے، لیکن جیسے کہ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول کے ساتھ اور ابو بکر و عمر کے ساتھ حج و عمرے کیے، وہ 2 ہی رکعت پڑھتے تھے، یعنی سفر کی نماز پڑھتے تھے، اور عثمان 4 رکعت پڑھ رہے ہیں، تو کیا حضرت عثمان نے اللہ کے رسول کی بات کو چھوڑ دیا، حضرت ابو بکر کی بات کو چھوڑ دیا اور عمر کی بات کو چھوڑ دیا؟ نہیں، انہوں نے اپنا اجتہاد کیا۔ وہ کیا تھا؟ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مکے سے شادی کر لی، تو وہ یہ سمجھے کہ اب میں نے جب یہاں سے شادی کری تو گویا کہ میں مقیم ہو گیا، تو مقیم 4 ہی رکعت پڑے گا۔ یہ ایک وجہ ہوئی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمارے اوپر فرض نہیں کیا ہے کہ ہم سفر کے اندر 2 ہی پڑھیں، پڑھنا جائز ہے، اور اگر ہم نے 4 رکعت پڑھی تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی سفر کے اندر 2 رکعت پڑھنا فرض نہیں ہے، اگر ہم چاہے تو 2 رکعت پڑھیں، چاہے تو 4 رکعت پڑھیں۔ جس طرح سے سفر میں روزے رکھنا، چاہے تو روزے رکھیں چاہے تو روزہ نہ رکھیں، دونوں جائز ہیں، تو اس طرح سے عثمان بن عفان نے کیا، جان بوجھ کر اللہ کے رسول کی حدیث نہیں کی۔ اسی طرح سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جمعہ کے دن 3 اذانیں قائم کی، یعنی 2 اذانیں اقامت کے 3 ہوئی، ایک جمعہ سے پہلے۔ تو کیا اعاذ باللہ حضرت عثمان نے بدعت کی؟ نہیں، یہ حضرت عثمان کا اجتہاد تھا، کیونکہ جگانے کے لیے تہجد کی اذان دی جاتی تھی۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں بلال رضی اللہ عنہ تہجد کی اذان دیتے تھے، اور فجر کی اذان کون دیتے تھے؟ ابن ام مکتوم۔ تو اسی پر قیام کرتے ہیں، اس میں یہ علت ہے کہ بلال اذان دیتے ہیں تاکہ سونے والے کو جگائے، اور جو لوگ جاگ رہے ہیں ان کو تنبیہ کرے کہ سحری کا وقت ہو گیا ہے، تو یہ علت بیان کی گئی ہے۔ تو عثمان نے اسی فہم کو اور اسی سمجھ کو لیا، جب لوگ زیادہ ہو گئے ان کے زمانے میں، تو کہا کہ آج لوگوں کے پاس کام کاج زیادہ ہو گیا ہے، اور معلوم نہیں ہے کہ جمعہ کا وقت کب ہے، گھڑی وغیرہ نہیں تھی، اور لوگ اپنے ویپار میں دھندے میں مشغول ہیں، تو مقام زہرہ پر، ایک جگہ تھی بازار میں، وہاں پر کسی شخص کو مقرر کیا کہ جمعہ سے پہلے، کوئی وقت مقرر نہیں تھا، کبھی پہلے کبھی بعد میں، تو وہ اذان دیتا۔ کچھ اہل علم نے یہ بیان کیا کہ پوری اذان نہیں تھی، تو مسجد میں نہیں بلکہ ایک جگہ پر کچھ کلمات کہے جاتے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اب جمعہ کا وقت قریب ہو گیا ہے۔ تو وہ ان کی اپنی سمجھ تھی اور اپنا اجتہاد تھا، اور وہ صحابہ میں سے، اہل علم میں سے تھے، تو اس وجہ سے ہم حضرت عثمان کی اس اذان کو بدعت نہیں کہہ سکتے۔ لیکن ہم لوگ جو کر رہے ہیں مسجد کے اندر جمعہ سے پہلے 5 منٹ، اور اس کی کوئی سمجھ بھی نہیں ہے، گھڑی موجود ہے، لاؤڈ اسپیکر موجود ہے، لوگوں کو معلوم ہے، اور اسی طرح جس چیز کے لیے عثمان نے اذان ظاہر کی تھی وہ علت بھی نہیں ہے، وہ دوسری جگہ پر، اور اسی طرح وہ مسجد میں اذان نہیں تھی بلکہ ایک جگہ پر اذان تھی۔ تو ہر اعتبار سے ہم نہ اللہ کے رسول کے موافق ہیں اور نہ حضرت عثمان کی سنت کے موافق ہیں۔ تو حضرت عثمان کا اپنا اجتہاد تھا، اپنی جگہ پر صحیح تھا، لیکن ہمارا اجتہاد
نہ اس کی کوئی معقول وجہ ہے اور نہ کوئی صحیح دلیل ہے. اسی لیے یہ کہنا کہ عثمان نے بدعت کی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا المجتہد اذا اصاب فلہ اجران وان اخطأ فلہ اجر واحد. مجتہد جس کے پاس اجتہاد کی طاقت ہو، یعنی اس کے پاس علم ہو اور وہ کوئی مسئلہ بیان کرے، اگر اس نے صحیح کہا ہے تو اس کو ڈبل اجر ہے، اور اگر اس سے غلطی ہو گئی ہے اور درستگی کو نہیں پہنچائے تو اس میں ان کے لیے ایک اجر ہے اور ان کو غلط نہیں کہا جائے گا. ان کی وہ بات غلط لیکن اس پر کوئی حکم نہیں لگایا جائے گا. تو اس طرح سے صحابی کی بات کے بارے میں یہ باتیں کی گئی. اس طرح سے بہت ساری باتیں ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ حج تمتع سے منع کرتے تھے، حالانکہ اللہ کے رسول نے کیا، تو اس کی وجہ ہے کیا کیا نہیں ہے. تو اس طرح سے ہر صحابی اپنے فہم یا سمجھ کے اعتبار سے کوئی بات کہتا تھا، وہ اپنا اجتہاد ان کا تھا اور ان کے پاس کوئی وجہ معقول تھی، تو اس اعتبار سے ہم اس کو غلط نہیں کہہ سکتے، لیکن کہیں گے کہ اس سے بہتر اللہ کے رسول نے ایسا کام کیا. جیسے کہ عبداللہ بن عمر کے بارے میں گزرا کہ وہ داڑھی کو کاٹتے تھے حج یا عمرے کے موقع پر، اور قرآن کی آیت ہے محلقین رؤوسکم مقصرین، کہ اپنا سر کاٹتے ہوئے اور سر کو چھلاتے ہوئے، یہ مراد ہے. لیکن عبداللہ بن عمر نے حج یا عمرے کے موقع پر اپنا سر منڈا دیا، تو کہا کہ اللہ نے دو حکم دیا ہے، سر منڈانے کا اور اسی طرح کاٹنے کا، تو میں نے سر منڈا دیا، آپ کاٹنا، کہا کہ داڑھی کاٹنے کا ہے. تو وہ ان کی اپنی سمجھ تھی، وہ ان کی اپنی سمجھ تھی اور اپنا اجتہاد تھا. تو صحابی کی بات حجت ہے کہ نہیں ہے، اس سلسلے میں تفصیل ہے. ایک قول ہے کہ مطلقاً حجت ہے، دوسرا قول ہے کہ حجت نہیں ہے، تیسرا قول ہے جو معتدل اور درمیانی اور راجح ہے کہ اگر صحابی کی بات یا کام شریعت سے نہیں ٹکرا رہا ہے تو اس صورت میں وہ حجت ہے، یا صحابی اگر اہل علم میں سے ہے تو ان کی بات حجت ہے. تو یہ حدیث ہے موقوف، اس کے بارے میں گزرا. تھک گئے کہ جی پھر سے حج الگ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت علی نے کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول کے زمانے میں حج تمتع کیا. تو اس طرح سے اللہ کے رسول نے کس طرح کا حج کیا، اس سلسلے میں حدیث میں ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے حج افراد کیا، ایک کہتے ہیں کہ تمتع کیا، اور ایک کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول قارن تھے. تین طرح کے حج ہوتے ہیں، لیکن صحیح یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج افراد کیا تھا. لیکن اللہ کے رسول کے زمانے میں سارے، جیسے کہ علی نے کہا کہ کون ہے حضرت عمر منع کرنے والے، ہم نے اللہ کے رسول کے زمانے میں اللہ کے رسول کے ساتھ حج تمتع کیا. تمتع کا مطلب ہے کہ آدمی عمرہ کرے، پھر حلال ہو جائے، پھر حج کرے حج کے زمانے میں. اور قارن کا مطلب ہے کہ آدمی عمرہ کرے اور عمرہ احرام میں ہی رہے یہاں تک حج مکمل کر لے. اور افراد کا مطلب ہے کہ آدمی صرف لبیک اللہم حجن کہے، یعنی صرف حج کا ہی تلبیہ کہے، اس میں عمرہ نہ ہو. تو اللہ کے رسول نے ان حج میں سے کون سا حج کیا تھا، تو کسی نے کہا یہ، کسی نے کہا یہ. حج صحابی نے اپنے اعتبار سے بیان کیا، اپنے فہم اور سمجھ کے اعتبار سے. لیکن اکثر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول حج افراد کیا تھا، صرف حج ہی کیا تھا، واللہ عالم. تو اللہ کے رسول کے زمانے میں کہہ جانا، اللہ کے رسول کہہ جانا، یہ حجت ہے. تو اس اعتبار سے حضرت علی نے حضرت عمر پر رد کیا کہ یہ کون ہے جو ہمیں منع کرنے والے ہیں، ہم نے اللہ کے رسول کو ایسا کیا، اور پھر کہا لبیک اللہم حجن و عمرتن. تو کہنے والے حضرت عمر ہیں، لیکن حضرت علی نے کہا کہ نہیں، ہم حضرت عمر کی بات کو نہیں مانیں گے، ہم نے اللہ کے رسول زمانے میں حج تمتع کیا تھا. باقی ایک چیز باقی مقطوع بیان کریں یا کافی اتنا انشاءاللہ؟ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا. اگر کسی کے پاس سوال ہو مرفوع اور موقوف کے بارے میں تو کر سکتا ہے. تو فرید بھائی پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے حضرت عمر نے کہا جب تراویح کن کے ساتھ پڑھائی، ابی بن کعب کے ساتھ،
تو لوگ پڑھ رہے تھے، حضرت عمر رات میں گزر رہے تھے تو دیکھا کہ لوگ تراویح کی نماز ایک امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، تو حضرت عمر نے کہا نعم البدعۃ ھذہ، کیا ہی بہترین یہ بدعت ہے، نعم من اچھی چیز، بہت ہی اچھی یہ بدعت ہے۔ تو اس سے کچھ اہل بدعت گمراہی والوں نے کہا کہ دیکھو حضرت عمر نے بدعت کہا ہے، تو اس کا مطلب ہر بدعت حرام نہیں ہے، اور کچھ علماء نے بدعت کی 5 تقسیمیں کی ہیں تو سب یہ غلط ہیں۔ حضرت عمر نے جو بدعت کا، یہ علماء نے اس کا جواب دیا کہ اس سے مراد نئی چیز، کیونکہ بدعت کا معنی تھا نئی چیز، بدیع السماوات والارض، اللہ وہ جس نے آسمان زمین کو پیدا کیا، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی۔ تو حضرت عمر نے کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ کے رسول کے وفات کے بعد، بلکہ اللہ کے رسول کے زمانے میں اللہ کے رسول نے تقریباً 3 دن آپ نے لوگوں کو جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھائی، پھر اللہ کے رسول نے چھوڑ دیا، کس وجہ سے؟ خشیۃ ان یفرض علیکم، اس وجہ سے کہ تم پر یہ نماز فرض ہو جائے، یا تفرض علیکم، تو آپ نے چھوڑ دیا، لیکن آپ نے 3 دن نماز پڑھائی جماعت کے ساتھ۔ تو تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ اللہ کے رسول نے پڑھائی، پھر اللہ کے رسول نے لوگوں کو چھوڑ دیا اور لوگ اپنے اعتبار سے تراویح کی نماز پڑھتے رہے۔ حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا تقریباً 2.5 سال، اور لوگ اکیلے جماعت کے جیسے جس کی مرضی ہوتی تراویح کی نماز پڑھتے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ کیوں نہ میں ان تمام لوگوں کو ایک امام کے ساتھ جمع کر دوں۔ پھر انہوں نے ابی بن کعب کو مقرر کیا، اور وہ امام تھے اور لوگ ان کے پیچھے تراویح کی نماز پڑھتے تھے۔ جب ایسا دیکھا تو عمر نے، جو پہلے منتشر اور ادھر پڑھ رہے تھے، تو کہا کہ یہ بہترین چیز میں نے ایجاد کی ہے، یعنی انہوں نے ایک سنت کو زندہ کیا 2 مرتبہ۔ کیا اس سے پہلے جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز نہیں تھی اللہ کے رسول کے زمانے میں، اور اللہ کے رسول نے پڑھائی، تو اللہ کے رسول نے جو کام کیا اسی کا عمر نے 2 بار ایجاد کیا، لیکن بہت لمبی مدت کے بعد تو انہوں نے اس پر یہ لفظ کہا، تو اس اعتبار سے عمر نے کوئی نئی بات نہیں ایجاد کی، جس سے ہم یہ کہیں کہ اسلام کے اندر اگر کوئی اچھی چیز ہو جس کا اسلام کے اندر وجود ہی نہ ہو، تو اس صورت میں کہیں کہ حضرت عمر نے ایسا کیا اور ہم بھی کہہ سکتے نہیں، اس سے بات آتی نہیں ہے۔ یہاں بدعت لغت کے اعتبار سے ہے، صرف عربی زبان میں جو لفظ استعمال اس اعتبار سے نہ کہ جو بدعت اصطلاحی ہے، بدعت کا معنی ہے کہ اس چیز کا ایجاد کرنا جس کا اللہ کے رسول کے زمانے میں وجود ہی نہ ہو، اصل ہی نہ ہو شریعت کے اندر، اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے۔ یعنی اگر میں کہوں کہ مغرب اور عشاء کے درمیان 8 رکعت پڑھنے کا حکم ہے، یا 8 رکعت پڑھوں گا، تو مغرب اور عشاء کے درمیان کسی رکعت کا ذکر نہیں ہے۔ ایک حدیث ہے 20 رکعت والی، وہ موضوع حدیث منگڑت ہے۔ تو عبادت کے لیے کسی چیز کو ایجاد کرنا وہ بدعت ہے، لیکن اگر عبادت کے لیے نہیں ہے، ویسی ہے جیسے موبائل ہے، لائٹ ہے، ساری چیزیں ہیں، تو یہ عبادت کے لیے نہیں ہے، تو یہ بدعت میں داخل نہیں ہوگی۔ یہ موقوف ان کی بات کیا ہے؟ یا تو عمر کا قول ہے تو یہ کیا ہے؟ موقوف ہے، لیکن جس چیز کے بارے میں کہا گیا ہے وہ حدیث فعلی آپ نے اس سے پہلے کام کیا ہے، لیکن جو صحابہ نے کام کیا وہ فعل ہے، صحابہ کا فعل ہے، اور اللہ کے رسول کیا وہ اللہ کے رسول کا فعل ہے۔ جزاک اللہ خیر جی، السلام، جزاک اللہ خیر۔ اللہ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن حدیث پر عمل کرنے توفیق دے اور اس کو سمجھنے توفیق۔ آمین۔ السلام علیکم۔